وقت نے ایک بار پھر سے ثابت کر دیا کہ غلاموں کی اپنی کوئی آزادی یا عزت نہیں ہوتی۔ مسلم دنیا جتنی بھی کوششیں کر لیں، لیکن اگر وہ اپنی آنکھیں بند رکھے گی، حقیقت کو نہیں مانے گی کہ وہ کمزور ہو چکی ہے اور ان سب کو مل کر اکٹھا ہونا ہوگا، تو تب تک اس کا انجام ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب خلیجی ممالک، گلف ممالک کا کچھ عرصہ پہلے دورہ کیا تھا، تو اس دوران قطر کے امیر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو دنیا کا سب سے مہنگا، اب تک کا سب سے مہنگا تحفہ دیا تھا، ایک لگژری بوئنگ جہاز 8747 جس کی مالیت تھی $400 ملین، تاکہ قطر کی اور امریکہ کی دوستی گہری ہو سکے۔ قطر پر جب بھی کوئی مشکل وقت آئے تو ڈونلڈ ٹرمپ قطر کی سائیڈ لے، لیکن جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ دوستی ایسی نبھائی کہ تاریخ میں اس کی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی۔ پہلی بار دوحہ یعنی قطر کے دارالحکومت کے اندر، جہاں پر حماس کے لیڈران جمع ہو کر اسرائیل کی طرف سے دی جانے والی سیز فائر کی شرائط پر نظر ثانی کر رہے تھے، مشورے کر رہے تھے، کہ اسی دوران ڈونلڈ ٹرمپ کی رضامندی سے اسرائیل نے اپنے F-35 جیٹس کی مدد سے 2000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ طے کر کے دوحہ کے اندر اسی عمارت کو نشانہ بنایا جہاں پر تمام حماس کے لیڈران جمع تھے، موجود تھے اور امن کی باتیں چل رہی تھی۔ دوستو، اب اس اچانک اور انسپیکٹڈ موقع پہ حملے کے بعد قطر کے مطابق حماس کی تمام قیادت میں محفوظ ہے، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن اگر اسرائیل کی مانی جائے تو اس کے مطابق حماس لیڈر جو کہ اس عمارت میں موجود تھے، اس عمارت کے اندر تھے، ان سب کو ختم کر دیا گیا ہے۔ دوستو، اب دونوں طرف سے کوئی بھی ابھی تک اس کا ثبوت پیش نہیں کیا گیا، لہٰذا میں کنفرم کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کہ کون سچ کہہ رہا ہے اور کون جھوٹ کہہ رہا ہے، حماس لیڈرز شہید ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، پر قطر نے اس اچانک حملے کے بعد بہت زیادہ ہل چکا ہے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا کہ وہ امریکہ جس کو اس نے راضی کرنے کے لیے اپنے تمام ڈیفنس سسٹم اسی سے خریدے، اسی کی شرائط، امریکہ کی شرائط پر ہمیشہ اس کا ساتھ دیا، وہ امریکہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کر سکتا ہے، اور مستقبل کے اندر وہ کبھی بھی اس کے اوپر اعتماد نہیں کرے گا۔ دوحہ میں ٹوٹل 12 علاقوں کو ٹارگٹ کیا گیا، اور اس حملے کے بعد ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ کی جس کے اندر لکھا تھا کہ یہ حملہ حماس کے اوپر کیا گیا ہے، اسرائیلی قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے، پریشرائز کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور دوستو، ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں نے پہلے بھی وارننگ دی تھی کہ یہ ان کے لیے آخری موقع ہے، پر اس بیان کے بعد حماس کی طرف سے اس کا ابھی تک کوئی بھی جواب نہیں آیا، پر قطر نے اس کا بہت ہی سخت رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ مناسب موقع ملتے ہی وہ اس کا جواب دینے کا حق اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے۔ پر دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ قطر ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ قطر ایران نہیں ہے، اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ اب قطر بھی ان ممالک کی فہرست کے اندر شامل ہو گیا ہے جن پر اسرائیل ڈائریکٹ حملہ کر چکا ہے، یعنی شام، ایران، لیبیا، یمن اور اب قطر۔ دوستو، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی تقدیر کا ستارہ۔ دوستو، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم، اور ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے۔ دوستو، جب تک پوری امت مسلمہ، تمام اسلامی ممالک یکجا نہیں ہوتے، کل کائنات کی ملکیت اللہ تعالیٰ کل کائنات کا مالک ہے، اور جن جن ممالک کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہے، ان ممالک کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قانون پوری طرح نافذ کیا جانا چاہیے۔ کسی بھی مسلمان کو ایک مسلم ملک سے نکل کر دوسرے ملک، اگر وہ مسلم ملک میں جاتا ہے تو اس کو وہاں کا ویزا کبھی بھی نہیں خریدنا پڑے۔ ہمیں ایک ایسا نظام بنانا پڑے گا کہ مسلمانوں کے لیے، مسلمان کسی بھی مسلم ملک میں چلا جائے اس کے اوپر کوئی ویزا نہیں ہوگا، یعنی کہ اسے صرف اور صرف سفری اخراجات ادا کرنے پڑیں گے، اور وہ کسی بھی ملک میں جا کر بہتر روزگار کے لیے،
دوستو جب تک ایک عام آدمی ترقی نہیں کرے گا، ایک عام شہری ترقی نہیں کرے گا، اس وقت تک امت مسلمہ کبھی بھی متحد نہیں ہو سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم پوری امت مسلمہ کو ہم متحد کریں تو ہمیں تمام مسلم ممالک کو ایک ملک بنانا پڑے گا۔ جیسا کہ ہم ایسے بنا سکتے ہیں کہ اگر پوری دنیا میں 157 مسلم ممالک ہیں، یہ سب ایک ملک ہے۔ پاکستان ایک شہر ہے اور سعودی عرب ایک شہر ہے، قطر ایک شہر ہے، افغانستان ایک شہر ہے، آذربائیجان ایک شہر ہے۔ تمام مسلم ممالک کو ہم شہر بنا دیں اور اس کے بعد جتنے بھی یہ ممالک ہیں یہ ایک ملک بن جائے۔ یعنی کہ اگر کوئی پاکستان سے بہتر روزگار کے لیے، اپنی فیملی کو بہتر بنانے کے لیے اگر وہ کسی دوسرے مسلم ملک میں شفٹ ہونا چاہتا ہے تو اس کے اوپر ویزا کی کوئی بھی پابندی نہ ہو، جس کے ذریعے ہم ترقی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔